پیٹر سلیبی صاحب کو، وہ اپنے چرچ کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کلام کو بھی شیئر کریں گے۔ تھینک یو جی۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم خداوند کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کو اور اپنی سسٹر مہوش کو یاد کرتے ہوئے سامنے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ترجیح دیں گے، عزت دیں گے، جن کی وساطت سے ہم اس جگہ پہنچے ہیں۔ تو خدا اپنے لوگوں کو اور فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کو اپنی روحانی جسمانی برکات سے نوازے۔ آمین آمین۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے بڑی خوبصورت بابرکت جو مشہور و معروف آیت ہے، یسایہ نبی کے صحیفہ میں اس کے 9ویں باب کی 6 آیت۔ یہ بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی۔ خدا کے خادم اس آیت کو اکثر لیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا مکاشفہ پایا جاتا ہے۔ 6 آیت میں اس طرح لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سلامتی کا شہزادہ۔ دنیا میں بہت سارے شہزادے ہیں، لیکن یہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے یہ خدا کی بادشاہی کا شہزادہ، خدا کی بادشاہی کا۔ اور خدا کی بادشاہی کو راست بازی کی بادشاہی بھی کہا گیا ہے، جس کے اندر میل ملاپ اور خوشی ہے، مسرت ہے، اور یہ روح القدس کی وساطت سے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی جو سلامتی کی ہے، اس کے برعکس بائبل مقدس میں شیطان کی بادشاہی کو بھی دکھایا گیا ہے، اور ابلیس کی، شیطان کی بادشاہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں گناہ، موت اور پریشانی، مایوسی، اور اس کے علاوہ جدائی ہے، جھگڑا، فساد، خوف، ڈر، یہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں یہ ابلیس کی، شیطان کی بادشاہی کے اندر۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے یہ خدا کی بادشاہی کا شہزادہ ہے، جسے ہم خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کی بادشاہی کے حکمران یسوع مسیح کو سلامتی کا شہزادہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں بہت سارے نام جو اس کے صفاتی نام بھی ہیں، لقبی نام بھی ہیں، معیاری نام بھی ہیں، بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں جو لفظ ہے وہ ہے سلامتی کا شہزادہ۔ عجیب اور انوکھی اور بابرکت یہ بات ہے کہ کہا سلامتی کا شہزادہ گیا ہے، لیکن مجوسیوں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے۔ سلامتی کا شہزادہ جو ہے یہ بادشاہ بھی ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سلطنت کے اقبال ہے، اور یہ اب تک ہے، حکمران رہے گا، اور یہ عدالت صداقت سے قیام بخشے گا۔ یعنی کہ سلامتی خدا کی ایک خاص نعمت ہے، اور یہ خدا کا وہ فضل ہے جو گناہوں سے نجات، بیماریوں سے شفا، مایوسیوں سے توانائی قوت، اور برگشتہ لوگ واپس آتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں یہ سب کے سب داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح کو سلامتی کا شہزادہ کہا گیا ہے۔ فرشتوں کا یہ بڑا خوبصورت بابرکت کلام تھا جو ایک گیت کی صورت میں تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یہ سلامتی کا شہزادہ صلح کا شہزادہ بھی ہے، جو امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے آیا۔ زمین پر صلح، کیا یہ ایک پیشگوئی ہے؟ کیا یہ ایک وعدہ ہے کہ واقعی وہ سلامتی کا شہزادہ ہے؟ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ نئے عہد نامہ میں جو کچھ بھی خداوند کے پاک کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں، خدا کو امن اور سلامتی کا بانی کہا گیا ہے، اور یہ اطمینان اور سلامتی
اور امن ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو دور کرتا ہے، ڈر کو، خوف کو دور کرتا ہے۔ اور کلام میں اسی لیے فرشتوں نے سب سے پہلے جو کہا وہ یہ تھا کہ ڈرو مت۔ اس کا یہ مطلب کہ ڈر خوف کو دور کرنے کے لیے سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آیا۔ اور یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان خدا کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھے اور انسان انسان کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھے، اور اسی سے سلامتی اور صلح ظاہر ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح کا یہی ماٹو تھا اس دنیا میں آنے کا کہ وہ سلامتی کو اس دنیا میں قائم رکھے۔ کلام مقدس کی درمیانی جو کتاب ہے زبور کی، اس کے 50ویں زبور کی 15ویں آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے، جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ سلامتی اور شفقت با ہم مل کر رہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ صداقت اور سلامتی نے ان دونوں نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے، جس کا یہ مطلب کہ وہ اس بات کو صاف ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ صداقت اور جو سلامتی ہے صرف اور صرف یسوع مسیح کے آنے سے اور یسوع مسیح کو قبول کرنے سے دلوں کے اندر بے شمار طوفان اٹھتے ہیں، بے شمار بیماریاں پائی جاتی ہیں، بے شمار جو ہے وہ مسائل ہیں۔ اگر یسوع مسیح جو سلامتی کا شہزادہ ہے، امن کا بانی، صلح کا شہزادہ ہے، ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی فساد ہماری زندگی کو تنگ کرتے، خوف میں مبتلا کرتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر امن اور سلامتی آ جائے گی۔ اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو زمین پر ہیں ان کے درمیان صلح، اور جن سے خدا راضی ہے۔ خدا راضی سے مراد ہے کہ وہ جو خدا کے کہلاتے، خدا کے دوست کہلاتے ہیں۔ تو مطلب اگر ہم نے سلامتی کے شہزادے کو ترجیح دینی ہے، عزت دینی ہے، تو اسے قبول کرنا ہے اور اپنی زندگی کی باغ ڈور سلامتی کے شہزادے کے ہاتھ میں دینی ہے، تاکہ آنے والے دن، مہینے، سال ہماری زندگی کے لیے امن اور سلامتی کے رہیں۔ اگر یسوع مسیح ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں، کلیسیا میں آ جاتا ہے تو پھر امن اور سلامتی ہے یہ قائم رہے گی۔ اگر ہم یسوع مسیح سے دور رہتے ہیں تو کبھی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہماری زندگی کے اندر، کلیسیوں میں یا ہمارے خاندانوں کے اندر امن سلامتی آ جائے گی۔ تو یہ یسایہ نبی 732 سال پہلے مسیح کے بارے یہی بیان کرتا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، جو آج کے دن جو ہم منا رہے ہیں اور اس مہینے کو منا رہے ہیں، تمام دنیا میں، پاکستان کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، سجایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا چاہ ان کی زندگی کے اندر ہے جو سلامتی کے شہزادے کو پیش کرتا ہے۔ مجھے کئی بار لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ بڑا دن کیوں مناتے ہیں، آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بڑی شخصیت اور بڑا روب والا، بڑا معیار والا، بڑی تعلیم والا، با کردار اس دنیا میں آیا، اور اس کے حوالے سے ہم بڑا دن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، اس لیے کہ یسوع مسیح کا دنیا کے اندر آنا سلامتی اور امن کو قائم کرنا ہے۔ میری طرف سے فضل ٹی وی اور ان کی ساری ٹیم کو، پاسٹر عمران فضل کو، سسٹر مہوش کو، کلیسیاؤں کو، پاکستان کے باسیوں کو اور دنیا کے مسیح لوگوں کو بہت بہت مبارک اور بڑے دن کی ہزاروں خوشیاں مبارک ہوں۔ سلامتی کا شہزادہ آپ پر سلامتی رکھے۔ Amen. 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 Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Peter.